لوگ جو باہر نکل کے پورے پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، قید و بند کی سوگتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے نہتے پاکستانیوں کے اوپر جو ڈی چوک میں ہوا وہ صرف پی ٹی اے کے کارکنان نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے. جس طرح سے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، جس طرح سے قتل عام ہوا، کیپٹل میں ہوا، دن دہاڑے ہوا، اور آج ساری جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن سے لے کے جو ورلڈ سول سوسائٹی ہے وہ شش و پنج کا شکار ہے کہ اگر دن کی روشنی میں پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک ایسا ملک جہاں پہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ دن دہاڑے ایک لوگوں کو اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرتے ہوئے جس طرح سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے سنائپر شاٹس کے تھرو ان کو مارا گیا، اس کی تعریف میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہی ہم وطنوں کے اوپر اس طرح سے بے دردی سے بےایمانہ ان کا قتل عام، اور پھر اس کے بعد جو ان کی لاشوں کے ساتھ جس طرح سے لواحقین کو جس طرح سے ٹارچر کیا، اس سے گزرنا پڑا، اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب کا پیغام ہے کہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم نہیں جھکیں گے، ہم اپنا جو ہمارا بنیادی حق ہے اس کو ہم لے کے رہیں گے. اور پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ اگلا جو بھی آپ کو سب جگہوں پہ پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کی اگلی کال کیا ہے، اوورسیز سے یہ سٹارٹ ہوگی، اور پھر انشاءاللہ پاکستانی سارے اس میں شامل ہوں گے. کیونکہ اس وقت 25 کروڑ عوام کی جو آہو بکائے فریاد ہے اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے جو غاصب قبضہ کر کے جو غاصبین بیٹھے ہیں، جو حکومت ہے وہ اتنی دیدہ دلیر ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے پہلے آ کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہم چھٹا ماریں گے، تو ابھی ہم گولیاں چلائیں گے، اور پھر اس کے 5 منٹ کے بعد گولیاں چلتی ہیں، چھٹا لگتا ہے اور ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو گولیاں لگتی ہیں، خون کی ندیاں ڈی چوک کی سڑکوں پہ بہائی جاتی ہیں، پھر رات کے اندھیرے میں ان کو غائب کیا جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے ڈٹرجنٹ ڈال کے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہمارے خون کو دھو دیا جاتا ہے. ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے، اتنے سستے میں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اب جس طرح سے یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اب یہ الزام تراشی کر رہا ہے، تو میرا یہ سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ یہ جو مریم کی سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو چچا کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ قتل عام کر کے اور اب یہ اس کا بوجھ اٹھانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور نقوی نے جس طرح سے ایک میں کہتی ہوں پاکستان دشمن ہونے کا جو ثبوت دیا ہے، اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آج ہمارا جو دشمن ملک ہے، آپ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ سنیں کہ وہ پاکستانیوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس. ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لہٰذا پوری قوم کو یہ خان صاحب کا میسیج ہے کہ میں نے ہمت اگر نہیں ہاری، اور جس طرح سے خان صاحب نے بتایا کہ 20 سے 22 دن انہیں اس چھوٹے سے سیل سے نکلنے نہیں دیا گیا، اور 5 دن ان کا بجلی اور پانی بند رکھا گیا، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ٹائم گزارتا تھا بک ریڈنگ کر کے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں پڑھ بھی نہیں پاتا تھا، اور میرے سے ایکسرسائز کی جو ایک ہی وہ سائیکل تھی وہ بھی چھین لی گئی. میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس طرح کی مصیبتیں کاٹ رہا ہے ہمارا لیڈر، لیکن ماتھے پہ شکن نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں. کس لیے؟ ہمارے لیے. اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پرامن رہ کے ہم اپنے بچوں کا خون ان کو معاف نہ کریں، اور ہم نہیں کریں گے. ہم ان سے حساب لیں گے، ان کو دینا پڑے گا. مریم اب آپ کی اتنے سستے میں ایک بیان دے کے جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے تو پولیس کو بڑا سختی سے منع کیا تھا کہ گولیاں نہ چلانا. پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ سختی سے کس طرح کے آرڈر دیتی ہیں. آپ نے اپنی یہ جو ترجمان ہے وہ جو سڑکوں پہ اس دن مٹر گشت کر رہی تھی، آپ نے اس کی زبان سنی؟ آپ نے جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے چچا کی حکومت کے انڈر آتا ہے، آپ نے ان کی زبان سنی؟ آپ نے وہ جو عطا ٹرٹر ہے اس کی ٹرٹر سنی کہ وہ کیسے کہہ رہا تھا، دھمکیاں لگا رہا تھا کہ ابھی ہم بلائیں گے تو ابھی، اور وہ جو جس طرح اس ملک کے مینڈیٹ کو بندر بانٹ کی گئی، اور جو حکومتی ایوان ہے ان کی بندر بانٹ ہوئی، اور وہی ناچ انہوں نے سڑکوں پہ ناچا. اور پاکستان کے جو پرامن شہری، میرے بچوں کے جو مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہمارے وہ جو بچے اور بھائی نکلے تھے،
ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. ہمارے روحوں کے اوپر جو زخم، خان صاحب کا جو ایک ہی ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے بہتر مستقبل کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، بھلے میری جان چلی جائے. اور ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ خان صاحب آپ پہ 25 کروڑ عوام جان نچھاور کرنے کو تیار ہے. آپ کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی سوچیں بھی، کوئی حماقت کرنے کا یہ سوچیں بھی. انشاءاللہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. جو خان صاحب کی طرف سے لاہ عمل قوم کو ملے گا، قوم اس کے اوپر منو ان عمل کرنے کے لیے اس وقت ذہنی طور پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ جو ڈر کا بزنس چلایا گیا، یہ جو کھلے عام گولیاں چلائی گئی صرف ایک وجہ سے کہ خوف زدہ کر کے ان کو ٹیررائز کر کے ان کو گھروں میں بٹھا دیں، جس طرح سے ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ کے اسلام آباد میں آتے ہوئے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور جو پختون ہوتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. اس میں جو ایمان مزاری کی ایفرٹس ہیں میں اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. اور اسی طرح ہمارے یہ جو ینگ، ہماری جو فیوچر جن کو وکٹمائز کیا گیا، آج وہ لیڈر ہیں، آج وہ اپنی جد و جہد کے لیے خود لڑ رہے ہیں اور ہم بھی خان صاحب کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پھر بشرا بی بی خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی بہنیں، وہ جب اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اور بشرا بی بی اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے نکلتی ہے تو ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے خلاف پیڈ میڈیا کیمپینز، بکاؤ میڈیا، آئی ایم سوری مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ان کو جو کنٹینٹ آتا ہے وہ چلاتے ہیں. ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. وہ میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. اور پھر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کی یوں سمجھ لیں کہ میں گواہ ہوں کہ بشرا بی بی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئی تھیں کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور انہوں نے یہ کیا. کل کی ان کی سٹیٹمنٹ سے چیزیں جن کو شکوک و شبہات تھے، ہمیں تو چونکہ آلریڈی پتہ تھا، وہ کلیئر ہو گئے. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، خان صاحب کی پوری فیملی کو، کہ خان صاحب اندر مصیبتیں کاٹ رہے ہیں اور ان کی وائف اور ان کی بہنیں باہر مصیبتیں کاٹ رہی ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے اور میری یہ اپیل بھی ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو پبلک میں سے یا جو ایک پیڈ کنٹینٹ کے تحت ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا جو ہماری قیادت میں سے لوگ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ سیاست کے لیے نہیں، وہ خان صاحب کی زندگی بچانے کے لیے نکلی ہیں. اور خان صاحب کی زندگی ان کی فیملی کے لیے، بعد میں پاکستان کے لیے پہلے ضروری ہے.